آج ہم عورتوں کے اوپر ظلم کرتے. آج کل کی ڈیٹ میں, پرسوں کے ڈیٹ میں ایک بیٹی نے جان دے دی, کس لیے؟ جہیز کی وجہ سے اس کے شوہر نے اس کے حقوق پورے نہیں کیے. کہاں پر؟ سابرمتی ندی, احمد آباد گجرات کے اندر. آپ نے خود دیکھا ہوگا, وہ ویڈیو آپ کے پاس پہنچا ہوگا کہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے. وہ معصوم سی بچی, عائشہ نام ان کا تھا, اس کا باپ بار بار کہتا رہا کہ بیٹی اماں عائشہ کے نام پر تمہارا نام ہے. لیکن اس سماج کے غلط سسٹم نے, ہمارے نوجوانوں کے ہوس نے, اس سماج کی غلط ریتی اور رواج نے اس ایک بیٹی کی زندگی کو چھین کر اور سماج کو بدنام کر دیا. اور قرآن اور شریعت کو بلکہ ایک طرح سے ان کے اوپر دھبا لگانے کی کوشش کی گئی, ایک ٹھپا لگانے کی کوشش کی گئی. کیا اثر لیں گے دنیا کے اندر لوگ کہ دیکھو مسلمان تھی, عائشہ نام کی تھی, اور اس کے شوہر عارف نے اس کے اوپر ٹارچر کیا, ظلم زیادتی کی. سن 2018 میں شادی ہوتی ہے. کیا عارف تیرے بازوؤں میں طاقت نہیں تھے گاڑی خریدنے کے؟ کیا تیرے پاس پاکٹ میں, تمہارے دونوں بازوؤں میں اللہ نے طاقت نہیں دی تھی کہ تو کما کر اپنے اس بیٹی کو, اپنی اس بیوی کو تو عزت کی زندگی دے سکتا تھا؟ وہ تجھ سے محبت کرتی تھی, لیکن تیرے نظر بے التفاتی نے اس کو سابرمتی ندی میں کودنے پر مجبور کیا. میرے نوجوانوں, آپ کی جوانی کہاں چلی گئی ہے؟ اللہ نے آپ کو جوانی دی جہیز کے لیے نہیں, اللہ نے آپ کو جوانی دی داماد شوہر اپنے سسر کے دولت کے طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کے لیے نہیں, کوئی لالچ کرنے کے لیے نہیں, بلکہ آپ احسان مند ہو, آپ احسان ادا کرو, شکریہ ادا کرو اپنے سسر کا, اپنے سسرال والوں کا, کہ ایک 20 سال کی بیٹی پوس کر پال کر بچپن سے لے کر 20 سال تک اس کی پرورش کرتا ہے, اس کو پڑھاتا ہے, اس کی صحیح تربیت کرتا ہے, تب ایک دن وہ پوری امانت آپ کے حوالے کر دیتا ہے اور آپ ان سے گاڑی مانگتے ہو, آپ ان کو ٹارچر کرتے ہو. اپنے باپ کے یہاں سے پیسے لے کر آؤ, میں بزنس کروں گا, میرے بزنس نہیں چل رہا ہے. ناجائز اور حرام ہے. اگر آپ یہ امید, اگر یہ خواہش کرتے ہو میرے جوانوں, آپ کی جوانی کے اوپر لعنت ہے. اگر آپ کی جہیز کی ڈیمانڈ کی وجہ سے اگر عائشہ جیسی بہن ہماری سابرمتی ندی کے اندر کود کر جان دے دیتی ہے, تو ہمیں اپنے آپ کو پھانسی لگا کر اپنے آپ کو مر جانا چاہیے, اس لیے کہ اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے. تو جعفر طیار نے کہا کہ بادشاہ صاحب, ہمارے نبی آئے اور آ کر عورت کا مقام بیان کیا اور کہا اگر یہی عورت ماں بن جائے تو کاش میری ماں ہوتی. محمد کہتے کہ میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے بعد نفل کی نیت باندھ لیتا اور میں نماز میں مشغول ہو جاتا, نفل نماز میں, اور ادھر سے میری امی کہتی کہ یا محمد, تو میں فوراً نیت توڑ کر ماں کے قدم کے نیچے, قدم کے پاس چلا جاتا. یہ تھی ماں کی فضیلت. آج ہم ماں کو عزت نہیں دیتے, عورت کو عزت نہیں دیتے, بیوی کو عزت نہیں دیتے. نہیں میرے بھائیو, یہ چیز ہمیں قرآن اور احادیث کی روشنی کے اندر میں بالکل واضح طور پر ہم لوگوں کو ابھارتی ہے کہ آج ہم بہت غلط راستے پر جا رہے ہیں. تو جعفر طیار نے کہا کہ بادشاہ صاحب, اللہ کے نبی آئے تو جو ہم عورتوں کو زندہ دفن کرتے تھے ہم لوگ اس سے باز آ گئے, جو ہم شراب پیتے تھے ہم نے شراب پینا بند کر دیا, ہم جو رشوت لیتے تھے رشوت بھی ہم نے دینا بند کر دیا. کچھ نہیں, بس امن کی زندگی ہم لوگ گزارتے. ہم لوگ ایک دوسرے, اگر کوئی بھوکا ہوتا ہے تو دوسرے کو ہم کھانا کھلا دیا کرتے ہیں, اسی لیے ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے. تو اس کے بعد کہا, بادشاہ کہتا ہے سنتا رہا. بادشاہ کہتا ہے کہ اچھا بتاؤ, محمد کے اوپر کوئی وحی آتی ہے, محمد کے اوپر کوئی ایشوانی ہوتی ہے, محمد کے اوپر کوئی ریولوشن آتا ہے, محمد کے اوپر کوئی وحی نازل ہوتی ہے, تو سناؤ. تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیتیں پڑھ کر سنانی شروع کی. سورہ مریم 16ویں پارے کے اندر ہے, انہوں نے پڑھ کر جب پڑھنا شروع کیا تو وہ جو بادشاہ تھا ملکہ حبشہ کہ اس بادشاہ کے آنکھ سے آنسو بہنے شروع ہو گئے. سارے درباریوں نے, اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حضرت مریم کے کوکھ سے پیدا کیا, بنا باپ کے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور جب پیدا ہوتے ہیں تو گاؤں سماج کے لوگ مریم سے کیا کہتے کہ مریم تو اتنی بدکار ہے, یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی؟ تو انہوں نے
حضرت مریم اب پریشان ہو گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے زبان دی۔ حضرت عیسیٰ گود میں ہی تھے، گود میں، چھوٹے بچے گود میں، 2-3 دن کا بچہ، انہوں نے بولنا شروع کیا، اے میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے نبوت دی گئی ہے، زیادہ پھالتو مت بولو تم لوگ، میری ماں بدکار نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ، وہی حضرت عیسیٰ کو ماننے والے وہ بادشاہ تھے، تو اس بادشاہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کو جو انجیل دیا گیا تھا، اس انجیل کے اندر جو جو باتیں تھیں کہ محمد شمبل گرام میں آئیں گے، محمد کے اماں کا نام سومتی ہوگا، محمد کی سواری تیز رفتار، پھر پوچھا کہ محمد کیا سواری کرتے ہیں، ان کی سواری کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، اونٹ پر بیٹھتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ گھوڑے پر اور اونٹ پر، گھوڑے اور اونٹ کی تذکرہ، اونٹ کا تذکرہ ان کے انجیل کے اندر ہے کہ انتم مہارشی آئیں گے کل یگ میں، کل کی اوتار، انتم میسنجر، لاسٹ میسنجر پروفٹ آئیں گے، اور ان کی سواری تیز رفتار، اشوما شگما روحا دیودتم جگت پتی اسینا شدودمن اٹھیشوریہ گننویتاہا۔ اسلام پر اعتراض کرنے والوں، لٹریچر لکھ کر RSS کے دفتر سے نکالے جاتے ہیں۔ بجرنگ دل کے لوگوں، آپ نے 95 سال محنت کی ہے، آپ کے اپنے من کا، اپنے پسند کا آپ کو نیتا مل سکتا ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ بھئی آپ کا نیتا دنیا کے پورے بھارت کے لوگوں کے حق میں بہتر کرے، لیکن اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ ہم محمد کی سیرت کو بدنام کریں گے، ہم اسلام کے پیغام کو بدنام، اسلام کے بارے میں افواہ پھیلائیں گے، کیا افواہ پھیلاؤ گے آپ کہ اس دیش میں بھی اسلام محمد بن قاسم کے ذریعے پھیلا، اور 800 سال تک، 750 سال تک بادشاہوں نے، مسلم امپیرر نے آ کر اس دھرتی کے اوپر زبردستی اسلام کا کلمہ پڑھایا۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں از اول تا آخر 750 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی اس دیش میں۔ سب سے پہلا بادشاہ کون جس نے حکومت قائم کی تھی؟ 90 ہجری کے اندر، 92 ہجری کے اندر، ان کا نام محمد بن قاسم ہے۔ محمد بن قاسم سندھ کے ذریعے سے آیا، راجہ طاہر نے ان کے قافلے پر حملہ کیا تھا، محمد بن قاسم کے قافلے پر، مسلمانوں کے مال لوٹے تھے۔ ہے ہمت لکھنے کے اپنے لٹریچر میں یہ بات کہ محمد قاسم کیوں آیا تھا اس دیش میں؟ محمد بن قاسم اس لیے آیا تھا کہ یہ مالابار کا راجہ چیرانن نے جو قافلہ بھیجا تھا محمد بن قاسم کو، حجاج بن یوسف کو، تو حجاج بن یوسف پہنچنے سے پہلے اس قافلے کو راجہ طاہر نے لوٹ لیا تھا مدھیہ پردیش میں۔ تب جا کر محمد بن قاسم نے آ کر کے کہا تھا کہ میں تجھ سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے کہا کہ تو 17 سال کا بچہ ہے، 17 سال کا بچہ مجھ سے مقابلہ کرنے آیا ہے۔ تب جا کر محمد بن قاسم نے اپنی طاقت دکھائی تھی راجہ طاہر کو، تب جا کر دکھائی تھی، حملہ کیا تھا، لیکن حملہ کرنے کے بعد کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کی انہوں نے، بلکہ کچھ دن رہا، اس کے بعد واپس چلا گیا۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے 17 مرتبہ بھارت میں حملہ کیا۔ یعنی پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ راجہ اپنی حکومت کو بڑھانے کے لیے، اپنے علاقے کو بڑھانے کے لیے وہ حملہ کرتا تھا، دوسرے راجاؤں پر حملہ کرتا تھا، قبضہ کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ اس کا علاقہ زیادہ بڑا ہو۔ محمود غزنوی آئے، 17 مرتبہ حملہ کیا اس دیش میں۔ کوئی بتائے کہ محمود غزنوی مسلمان تھا تو کلمہ کا پرچار کیا؟ بالکل نہیں، غلط بات۔ محمد بن قاسم نے حملہ کیا، کلمہ کا پرچار کیا؟ بالکل غلط بات۔ اس کے بعد باضابطہ بھارت کا سب سے پہلا مسلم حکمراں کون تھا؟ سب سے پہلا، یاد رکھیے گا، اپنے دل و دماغ میں نوٹ کر کے رکھیے گا۔ تاریخ کی باتیں جلسوں کے اندر بہت کم کہی جاتی، لیکن میرا یہ لکشیہ ہے کہ جو لوگ آج اسلام کو بدنام کر کر اس دیش میں NRC لاگو کرنا چاہتے، جو ہمارے مساجد کو توڑنا چاہتے، جو ہمارے مکاتب میں تالا لگانا چاہتے، ہمارے ان مدرسوں کو بولتے ہیں کہ ان
मदरसों के अंदर दहशत गर्दों को पढ़ाया जाता है, इन मदरसों के अंदर तो कुरान की तालीम नहीं होती, उग्रवाद बनाया जाता है। तो मैं इन मदरसों की तारीख उन लोगों को बताता हूँ इसलिए ताकि उन लोगों को पता चले और साथ में आपको भी पता चले कि आपकी तारीख इस देश में क्या, हिंदू की क्या तारीख, मुसलमानों की क्या तारीख है। मेरे भाइयों, तो मैंने उन लोगों से आपको मैं बता रहा हूँ, इस देश में सबसे पहला मुस्लिम इंपेरर अगर कोई हुआ तो वो 1190 और 91 ईस्वी के अंदर यहाँ का सबसे बड़ा हिंदू राजा जिसका नाम पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया कौन? शहाबुद्दीन गौरी ने हमला किया। तो पृथ्वीराज चौहान ने 1 लाख लश्कर लेकर उस पर चढ़ाई की तो वह हार गए। ये कहाँ? ये सरावड़ी के मैदान के अंदर ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो शहाबुद्दीन गौरी हार कर चले गए, लेकिन उनके दिल के अंदर ये बात थी कि मैं भारत पर कब्जा करूंगा। तो उसी 1 साल के अंदर फिर ताकत जमा की, शहाबुद्दीन गौरी ने हमला किया। तो ये जब पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि शहाबुद्दीन गौरी फिर से इस देश में हमला करने के लिए आ गया है, तो शहाबुद्दीन गौरी को कहा पृथ्वीराज चौहान ने कि तुम मानोगे नहीं, एक मर्तबा तुमको छोड़े हैं, इस मर्तबा तुमको मसल देंगे। शहाबुद्दीन गौरी पूरी तैयारी के साथ आया था और पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि हमने तो एक बार उसको हरा दिया, लेकिन दूसरी बार में जब पृथ्वीराज चौहान ने फजर के अज़ान के वक्त हमला किया, तहज्जुद के वक्त, कुछ ही देर के अंदर पूरा मैदान जीत जाता। तो ये शहाबुद्दीन गौरी जीत गया, भारत पर कब्जा कर लिया, लेकिन इसने गद्दी नहीं बनाई, इसने 3 आदमी को हुकूमत दी। उस वक्त पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बना था, वो बहुत पहले की बात। 3 आदमी को गद्दी पर बिठाया। किनको? दिल्ली के अंदर अल्तमश को और लाहौर के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी को। और ये दोनों कौन थे? ये दोनों गुलाम थे और दोनों इतने अल्लाह वाले थे कि जब मौत हुई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तो उसने एक वसीयत की थी कि मेरी जनाजे की नमाज वो पढ़ाएगा जिसकी 40 साल से असर की नमाज की सुन्नत, असर में जो नमाज है, जो सुन्नत है 4 रकात, वो सुन्नत गैर मुअक्कदा नहीं, गैर मुअक्कदा मतलब पढ़ लें तो सवाब, ना पढ़ें तो कोई गुनाह नहीं। मुअक्कदा वाली जो सुन्नत होती है, जैसे ज़ोहर की 4 सुन्नत है, बाद में जो 4 सुन्नत है, फजर में 2 सुन्नत है, मगरिब में जो 2 सुन्नत है, इशा में जो सुन्नत है, ये मुअक्कदा का मतलब ताकीद वाली सुन्नत। अगर आप बिना उज़्र के छोड़ देते हैं तो उस पर गुनाह है। मुअक्कदा मतलब कंटिन्यू आपको पढ़ना है, बिना उज़्र के आप छोड़ नहीं सकते। तो पता है अल्तमश को जब ये बात पहुंची कि जिसके 40 साल से असर की सुन्नत फौत ना हुई हो और 40 साल से जिसकी तहज्जुद की नमाज फौत नहीं हुई हो, हमारी जनाजे की नमाज वो पढ़ाएगा। कौन कह रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था ये शहाबुद्दीन गौरी का गुलाम। शहाबुद्दीन गौरी के बेटे नहीं थे, वो हमला करके चला गया। 3 को, एक नासिरुद्दीन को, नासिर को, 3 आदमी को हुकूमत देकर चला गया। वो उसने ये नहीं कहा कुतुबुद्दीन ऐबक को कि तुम कलीमे की तबलीग करना भारत में, ये नहीं कहा उनको कि तुम हिंदुओं को मारना, ज़बरदस्ती कलिमा पढ़ाना। आरएसएस के भाइयों, अगर आपके दिलो दिमाग में गलतफहमी है तो निकाल दो। मैं पूरी अमानतदारी के साथ इंडियन इंसाइक्लोपीडिया आपके सामने रख रहा हूँ, पढ़कर देख लो आप छानबीन करके। तो जब उनकी जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही थी, किनकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो अब ये ऐलान हो गया कि जिसकी 40 साल से तहज्जुद की नमाज और असर की सुन्नत फौत ना हुई हो, वो जनाजे की नमाज पढ़ाए। कुतुबुद्दीन साहब तो जानते थे कि ऐसा कौन है अल्लाह वाला, अल्तमश, बादशाह अल्तमश। तब वो मुंह में लपेट कर एक नकाब पहनकर आगे बढ़ते हैं और ऐलान किया कि मैं वो आदमी हूँ कि 40 साल से मेरी असर की नमाज की सुन्नत और 40 साल से मेरी तहज्जुद की नमाज की सुन्नत फौत नहीं हुई। तब जाकर उन्होंने नमाज पढ़ाई। बादशाह भी थे लेकिन अल्लाह के वली भी थे। आज हम लोग पढ़ते, हम लोग तो फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ते,
فرض نماز نہیں پڑھتے جوانوں، فرض نماز۔ آج ہم مسلمان صرف نام کے مسلمان رہ گئے، کام کے مسلمان کون؟ کام کے مسلمان تو نظر ہی نہیں آتا، صرف نام کے مسلمان۔ آج نبی کی سنت پر عمل کرنے والے کون لوگ؟ غیر مسلم لوگ، مشرک لوگ، RSS والا، بجرنگ دل والا، کرسچن، جین، بودھ، سب نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ ہم لوگ عمل نہیں کرتے ہیں، کم کرتے ہیں، کم کرتے ہیں، وہ لوگ زیادہ کرتے ہیں۔ میں نے تفسیر بیان کی تھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کے ابھی 2-3 روز پہلے آپ ہی کے علاقے کے اندر میں ہوگا تو میں یہاں پر بھی بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی رحمت تھے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے۔ پوری دنیا میں تو ہندو بھی ہے، پوری دنیا میں تو جین بھی ہے، پوری دنیا میں تو انگریز بھی ہے، تو انگریز پر اللہ کے نبی رحمت کیسے بن سکتے ہیں؟ کیسے؟ اگر انگریز نے ایک سنت پر عمل کر لیا تو اللہ کی رحمت اس انگریز پر بھی نازل ہوگی دنیا میں، اس کو ثواب ملے نہ ملے، لیکن دنیا میں وہ ضرور عمل پیرا ہوگا اس سنت پر، تو اللہ کی رحمت اس پر ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی حکومت بھارت میں کس کی؟ شہاب الدین غوری کی۔ اور سب سے پہلے راجہ مہاراجہ کون بنے؟ غلام لوگ، غلام۔ شہاب الدین غوری کے بعد، ان غلاموں کے ختم ہونے کے بعد آئے یہ ناصر بلبن، 20 سال تک حکومت رہی۔ اس کے بعد پھر کون آئے؟ جلال الدین خلجی۔ جلال الدین خلجی کا بھتیجا تھا علاء الدین خلجی۔ یہی ناصر الدین بلبن نے تاتاریوں کے ظلم سے اس دیش کے ہندو اور مسلمانوں کو بچایا تھا۔ تب جا کر علاء الدین خلجی وہ تھا جو رات کو جاتا تھا بازار میں بھیس بدل کر اور دیکھتا تھا کہ کہیں کوئی غلط بھاؤ پر تو نہیں بیچ رہا ہے۔ کون؟ علاء الدین خلجی۔ جو علاء الدین خلجی لوگوں کو صحیح ریٹ پر سامان دینے کی کوشش کر رہا ہو، وہ کبھی کرشی بل نہیں لایا تھا، کبھی کسانوں کو میدان میں نہیں لایا تھا، بلکہ اس دیش میں علاء الدین خلجی نے ایک سنتولت قائم کر کے رکھے ہوئے تھا۔ اس کے بعد سادات کا گیا، غوری کا گیا، بلبن کی حکومت آئی، اس نے اسلام کا پرچار نہیں کیا۔ اس کے بعد خلجی خاندان آئے، اس نے اسلام کا پرچار نہیں کیا۔ اب چوتھے نمبر پر آتا ہے محمد تغلق۔ یہ واحد ایک ایسا بادشاہ ہے جو آئے تو آنے کے بعد جو مدرسے تھے تو ان مدرسوں کے اندر علماء کو کہتے تھے کہ یہاں مت بیٹھو، چلو باہر تبلیغ کرو اسلام کی اور اسلام کی اچھائی بیان کرو۔ لیکن محمد تغلق نے کسی بھی ہندو کو، کسی بھی RSS کے بھائیوں سننا، کسی بھی ہندو کو ڈرا کر اسلام نہیں قبول کروایا، کسی بھی ہندو کو، بلکہ یہ کہا کہ پیار سے بتانا کہ اسلام اگر قبول کر لیتے ہو تو مرنے کے بعد جنت جاؤ گے، مرو گے جنت جاؤ گے۔ یہ نہیں کہ مرو گے تو آواگون کے عقیدے میں گھومو گے کہ اگر چوری کوئی چور آدمی مرے گا تو مرنے کے بعد وہ بھینس بن کر آئے گا، یا اگر کوئی آدمی کسی ماں باپ کو پریشان کرتا ہے تو وہ مرے گا تو وہ بلی بن کر پیدا ہوگا، یہ عقیدہ نہیں ہے۔ بلکہ محمد تغلق نے کہا کہ جتنے بھی اس دیش کے اندر مشرک اور ڈس بلیور ہیں ان کو بتاؤ ایک اللہ کو مانو گے، ایک اللہ کی عبادت کرو گے تو جنت ملے گی، مرنے کے بعد تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ ಯುನಃ ಪಿತಾ ಜನಿತ ಯುವಿಧಾತ ಧಾಮಾನಿ ವೈದ್ ಭುನಾನಿ ವಿಶ್ವ ಯುದೇವಾ ನಾಮ್ नाम दायक एवतम संप्रश्नम भुना यंतयन्या। तुम मरोगे तो दोबारा तुमको जिंदा होना पड़ेगा। अविक्तम विक्तिमा पन्यम मन्यन्तिमा बुद्धमा परम भाव मजानंतो ममावियमानुत्तमम। ये बताना लोगों को, यही मोहम्मद तुगलक थे जिसने इस्लाम का सिर्फ प्रचार करवाया, वो भी जुल्म जबरदस्ती करके नहीं। मोहम्मद तुगलक के जमाने में तैमूर आया था, वो तैमूर आधी दुनिया पर इसकी हुकूमत थी। 2 बादशाह गुजरे, अगर इन दोनों बादशाहों ने मिलकर काम किया होता तो आज पूरी दुनिया